بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک بریلوی عالم دین ہیں جن کا نام محمد احمد نقشبندی ہے۔ وہ مختلف قسم کے مسائل میں اہل حدیثوں کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اہل حدیثوں کے بارے میں غلط قسم کے الزامات عائد کرتے ہیں اور ایک غلط زبان استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ اہل الحدیث کو خارجی کہتے ہیں کہ یہ اہل حدیث جو ہیں یہ خارجی ہیں۔ شاید کہ کافی سارے لوگوں کو ان کے اس لفظ کا نہ پتہ ہو، لیکن وہ جو خارجی لفظ استعمال کرتے ہیں ان کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد پتہ چلا ہے کہ وہ اہل حدیث کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب ایک ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ جس میں وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ رفع الیدین جو ہے یہ اختلافی مسئلہ ہے، اور دو امام ائمہ اربعہ میں سے دو امام جو تھے وہ رفع الیدین کرتے تھے اور دو امام رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو تھے وہ رفع الیدین کرتے تھے۔ مولوی صاحب رفع الیدین کو امت کے اندر ایک اختلافی مسئلہ بنا کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے۔ تین امام ائمہ اربعہ میں سے تین امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے علاوہ باقی تین امام جو تھے وہ رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ موصوف نے جھوٹ بولا اور اپنی عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ دو امام کرتے تھے اور دو امام نہیں کرتے تھے، تین امام رفع الیدین کرتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ بھی رفع الیدین کرتے تھے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم آگے دلائل دینے والے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ رفع الیدین کیوں نہیں کرتے تھے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں رفع الیدین کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، یعنی کہ ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ رفع الیدین کرتے تھے، کیونکہ اس طرح کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ تو اس حوالے سے عام طور پہ یہ جواب ملتا ہے محدثین کی طرف سے کہ شاید امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تک رفع الیدین کی کوئی صحیح روایت نہیں پہنچی ہوگی کہ جس کی وجہ سے وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ تو بہرحال امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں موصوف کا جو قول ہے سراسر باطل اور جھوٹ ہے۔ صرف اور صرف اپنی عوام کو گمراہ کرنے کے لیے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ امام مالک رحمہ اللہ بھی رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے، حالانکہ امام مالک رحمہ اللہ کے بہت زیادہ کثرت کے ساتھ شواہد اور دلائل ملتے ہیں کہ وہ رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ تاریخ دمشق ہے ابن عساکر کی، جلد 55 ہے اور صفحہ 134 ہے۔ امام عبداللہ بن وہب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام مالک رحمہ اللہ کو دیکھا رفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا رکع واذا رفع من الرکوع۔ امام مالک رحمہ اللہ جب نماز شروع کرتے رفع الیدین کرتے، جب رکوع میں جاتے تو رفع الیدین کرتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع الیدین کرتے۔ اب دیکھیں مولوی صاحب کہتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ امام ابو عبداللہ المروزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہی بات جو عبداللہ بن وہب رحمہ اللہ نے روایت کی ہے، جو بیان کی ہے، یہی بات میں نے امام محمد بن عبداللہ بن عبد الحکم رحمہ اللہ سے ذکر کی کہ امام مالک رحمہ اللہ اسی طرح رفع الیدین کرتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ آگے سے امام محمد بن عبداللہ بن عبد الحکم رحمہ اللہ جو تھے انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے فرمایا کہ ھذا قول مالک وفعلہ الذی مات علیہ، کہ یہی قول امام مالک رحمہ اللہ کا ہے۔ وفعلہ الذی مات علیہ، اپنی موت تک امام مالک رحمہ اللہ رفع الیدین کرتے رہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ وہو السنہ، کہ رفع الیدین کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اور آگے یہ بھی فرماتے ہیں کہ وَأَنَا عَلَيْهِ وَكَانَ حَرْمَلَا عَلَى هَذَا، کہ میں بذات خود بھی اور امام جو حرملہ بن یحییٰ ہیں وہ بھی اسی طریقے کے اوپر عمل پیرا ہیں، یعنی کہ میں بھی رفع الیدین کرتا ہوں اسی طریقے سے، اور امام حرملہ بن یحییٰ جو ہیں وہ بھی اسی طریقے سے رفع الیدین کرتے ہیں۔ یعنی کہ نماز کے شروع میں رکوع جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے ہم بھی رفع الیدین کرتے ہیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور یہ کہ امام مالک رحمہ اللہ کا آخری قول اور امام مالک رحمہ اللہ کا آخری فعل بھی یہی ہے، جبکہ موصوف کہتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ بہت زیادہ کتابوں میں
بہت کثرت کے ساتھ امام مالک رحمہ اللہ کے رفع الیدین کے دلائل ملتے ہیں۔ مثال کے طور پہ امام بغوی رحمہ اللہ کی شرح و سنہ، امام ابن حزم رحمہ اللہ کی المحلہ، اسی طرح شرح صحیح مسلم جو امام نووی رحمہ اللہ کی ہے، اس معالم السنن امام خطابی رحمہ اللہ کی، اس میں بھی اس چیز کا دلائل موجود ہیں۔ اسی طرح بدایت المجتہد ابن رشد القرطبی رحمہ اللہ کی، اس کے اندر بھی امام مالک رحمہ اللہ کے رفع الیدین کے دلائل موجود ہیں۔ آپ کو کتنے حوالے چاہیے، کتنی کتابوں کے آپ کو حوالے چاہیے، آپ مانگیں، میں انشاءاللہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ جبکہ آپ جھوٹ بولتے ہیں عوام کے سامنے کہ امام مالک رحمہ اللہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، تو بہرحال آخر میں مولوی صاحب سے مخاطب ہوں کہ مولانا صاحب غلط بیانی نہ کیا کریں۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ علم حاصل کریں، تحقیق کیا کریں، بعد میں بیان جاری کیا کریں۔ اگر آپ جانتے ہیں اور جانتے بوجھتے ہوئے آپ یہ عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو خدا را ایسا نہ کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے جو فالوورز ہیں ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم۔